السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج کا ویلاگ مولانا رحمت اللہ کرانوی کے بارے میں ہے، جنہیں ہم اپنے وقت کا شاہ ولی اللہ، اپنے وقت کا ارطغرل غازی یا اپنے وقت کا صلاح الدین ایوبی، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنی قلم کے ذریعے وہ کام کر دکھایا جو 11ویں صدی میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کے ذریعے کیا تھا۔ دوستو اس طرح مولانا رحمت اللہ کرانوی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو بالکل آپ کے لیے ایک افسانوی سی بات ہوگی۔ آپ انہیں ایک 19ویں صدی کے درمیان کا کوئی عالم تصور کریں گے جنہوں نے انگریز کے خلاف کچھ جدوجہد کی ہوگی، مگر ان کی علمی قابلیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے تو آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ مختلف مذاہب کے حوالے یا بین المذاہب ہم آہنگی یا جب یہ دین اسلام کے کسی موضوع پر جب بحث کرنے لگتے ہیں تو دوسرے مذاہب کی کتابوں سے اس طرح کے حوالے پیش کرتے ہیں جو ان مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ بھی نہیں سمجھتے یا جانتے، یا ان کے علم میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو کراس ویریفیکیشن میں جب ان کے حوالے ٹھیک نکلتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل کی پختگی کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے اسی طرح کی کاوش شیخ احمد دیدات نے کی تھی۔ شیخ احمد دیدات ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد بھی ہیں۔ ابتدائی تربیت اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن یا سپیچ کرنے کے حوالے سے، یا ایک سٹیج پر جا کر اس طرح کی سپیچ کرنا کے تمام حوالے آپ کے ذہن میں موجود ہوں، اس طرح کی پریکٹس ڈاکٹر ذاکر نائک کو شیخ احمد دیدات نے کرائی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہمارے سامنے زندہ و جاوید حالت میں موجود ہیں کہ استاد ڈاکٹر احمد دیدات یا شیخ احمد دیدات، جن کا انتقال سال 1996 میں مصر میں ہوا تھا، شخصیت موجود تھی۔ شیخ احمد دیدات کا تعلق دوستو ہندوستان سے تھا۔ قیام پاکستان سے قبل شیخ احمد دیدات اپنے والد کے انتقال کے بعد روزگار کے سلسلے میں لیبر کے طور پر ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ وہاں پر یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مڈل پاس انہوں نے ہندوستان سے حاصل کر رکھی تھی، ایک مسلم گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو ابتدائی اسلام کی تعلیمات بھی انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی۔ تو عیسائی مشنری اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں جب ہندوستان کے مزدور وہاں پر گئے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، انہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عیسائی مشنری دونوں طرح کے لوگوں یا دونوں طرح کی کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے دین کی اور عیسائیت کی ترغیب دیا کرتی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو عیسائیت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائی بنایا جائے تاکہ ایسے وفادار لوگ پیدا کیے جائیں جو کہ ان سے بغاوت نہ کریں، اور چونکہ ان کا مذہب عیسائی ہوگا اور انگریز کا مذہب بھی عیسائیت ہی ہے، تو یہ لوگ انگریز سے غداری نہیں کریں گے۔ یہ ان کی ایک پولیٹیکل ایک موو تھا یا پولیٹیکل کوشش تھی، سیاسی کوشش تھی۔ اس طرح کے اقدامات وہ اٹھائے۔ شیخ احمد دیدات کے سامنے جو امیج پیش کیا جاتا، یہ اس وقت کی بات ہے، سال 1930 سے لے کر 1931، 32، 33، 34، اس طرح کا امیج اسلام کا بنا کے پیش کیا جاتا کہ دیکھیں مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہ محکوم ہیں، اور جو مسلمان ممالک آزاد ہیں جیسے ایران ہے یا افغانستان ہے، وہ خود بھی داخلی مسائل کا شکار ہیں اور وہ انتہائی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اس وقت بالکل ایک ایسی مثال تھی کہ جنہوں نے اسلام کو بالکل چھوڑ دیا تھا، تو وہ عیسائی جو مشنریز تھے تو وہ ترکی کی مثال دے کر کہا کرتے تھے دیکھیں جی مصطفیٰ کمال آتا ترک جو ہے وہ آپ کے مسلمان لیڈر تھے، لیکن انہوں نے بھی اب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو اسلام جو ہے وہ ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے، اور اسلام کے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ عیسائیت کا اور عیسائیت کے نظام کا مقابلہ کر سکے۔ تو جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہی ہے، اور قائم و دائم رہنے والا مذہب بھی عیسائیت ہے۔
اس طرح کی باتیں شیخ احمد دیدات کو چبھتی تھی۔ شیخ احمد دیدات کے ذہن میں مدارس میں، ہندوستان کے مدارس سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ایک ایسا امیج موجود تھا جو اسلام کی روشن ماضی کا عکاس تھا۔ وہ اس چیز سے واقف تھے کہ اگر مسلمان اپنے دین پر چلنا شروع کر دیں تو یہ تمام مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ کم عمری میں یا کم علمی میں ان کے پاس تعلیم بھی کم تھی، علم بھی کم تھا، ان کے پاس کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی رہنمائی کے لیے چیز موجود نہیں تھی کہ جس سے وہ ان عیسائی مبلغین کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں اسلام کے روشن پہلو ان کے سامنے آشکار کر سکیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لائبریری جائیں اور لائبریری جا کر کوئی ایسی کتاب ڈھونڈیں جس سے یا جس میں عیسائیت کے بارے میں بھی معلومات لکھی ہوئی ہوں، تاکہ وہ عیسائیت کی کمزوریوں کو بھی ان کے سامنے، جب وہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، وہ سامنے ان کے ڈسکس کریں یا شیئر کریں۔ تو لائبریری گئے اور وہاں پر انہیں ایک کتاب ملی، اس کتاب کا ٹائٹل تھا ٹروتھ ریویلڈ۔ ٹروتھ ریویلڈ کو اگر آپ اردو میں کریں تو اظہار حق اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ وہ کتاب انہوں نے وہاں سے جب اٹھائی تو اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کتاب کو صاف کیا اور اس کتاب کو پڑھنا شروع۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ عیسائی جو اعتراضات اسلام پر لگایا کرتے تھے یا اسلام کی کتابوں پر یا اسلام کے اصولوں پر لگایا کرتے تھے، وہ ساری کے سارے پرابلمز یا سارے کے سارے مسائل تو عیسائیت کے اندر اسلام سے کئی گنا زیادہ موجود ہیں، اور عیسائیت کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات موجود، صحیح بات موجود نہیں ہے۔ ایک عیسائیوں کا عالم ایک بات کو ٹھیک کہتا ہے، دوسرا عیسائیوں کا عالم اسی بات کو غلط کہہ دیتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی کتب بھی تبدیل ہوتی رہیں۔ کچھ کتب جو کچھ علاقوں میں عیسائیوں نے رائج کی ہوئی ہیں، دوسرے علاقوں کے لوگوں نے ان کتابوں کو بالکل بین کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں شیخ احمد دیدات نے ٹروتھ ریویلڈ کتاب سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کا سوچا یا ڈیبیٹ کرنے کا سوچا۔ تو جب انہوں نے ڈیبیٹ کرنا شروع کی تو کسی بھی عیسائی سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ شیخ احمد دیدات کی پوری زندگی اسی طرح بحث و مباحثے میں اور اسلام کی سربلندی میں گزری۔ ان کا سب سے بہترین مناظرہ جو انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پروفیسر جیمی سویگارٹ کے ساتھ ہے، جس میں انہوں نے اسلام کے بہت سے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا اور عیسائیت کی بہت سی خامیوں کو اس میں بیان کیا۔ یہ مناظرہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ دوستو، بات کو دوبارہ سے شروع کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد شیخ احمد دیدات، اور شیخ احمد دیدات نے جس کتاب سے رہنمائی حاصل کی، اس کتاب کا نام ٹروتھ ریویلڈ یا اظہار حق تھا۔ تو دوستو، اب واپس ٹاپک پر آتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی، ٹروتھ ریویلڈ کتاب کے مصنف مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے یہ کتاب اپنی زندگی کے یا اپنی جوانی کے اندر لکھی تھی۔ اس کتاب کو لکھنے میں سب سے زیادہ اہم کردار پایا تخت عبدالحمید، آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہوں گے، ان کے بڑے بھائی عبدالعزیز جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اس کے لیے جو فنڈز تھے اور تمام کے تمام جو سہولیات تھیں وہ انہوں نے فراہم کی۔ اس کے بعد اس کتاب کا ترکی، اس کے بعد گجراتی، اس کے بعد پھر عربی، اور اس کے بعد پھر انگلش، اور اس طرح کئی ایک زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور اس کے لیے تمام کے تمام جو سہولیات تھیں وہ شاہ عبدالعزیز نے فراہم کی۔ لیکن وقت کے ساتھ جب عیسائی سلطنت بڑھتی چلی گئی اور عثمانی سلطنت کم ہوتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئی، تو اس کتاب کے چھپنے پر پابندی لگ گئی، اور اس کتاب پر بھی پابندی لگ گئی۔ عیسائی سلطنت میں اس کتاب کی فروخت پر پابندی تھی، اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب جب تک بھی دنیا میں موجود رہے گی، عیسائیت خطرے میں رہے گی۔ تو دوستو، پہلے حصے کے اندر تو ہم مولانا رحمت اللہ کرانوی کی زندگی کو ڈسکس کریں گے اور ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے جن کے پیش نظر مولانا رحمت اللہ کرانوی نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور دوسرے حصے کے اندر پھر ہم عیسائیت اور یہودیت ان دونوں کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایک دوسرے سے ملتی ہیں، کس طرح سے عیسائیت اور یہودیت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کی کتب، ان کی کتابیں
اور ان کے اندر لکھے جانے والے یا لکھے گئے تمام حقائق کس طرح سے مسلمان ان کو جھٹلاتے ہیں اور کس طرح سے مسلمان یا کیوں مسلمان علماء ان کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے پھر تیسرے حصے کے اندر ہم مختلف انبیاء کا ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے اپنے وقت کے جو انبیاء تھے ان کے ماننے والے آج ان کو بھلا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہودی بھلا چکے ہیں. کتابوں میں ان کا ذکر ہے لیکن ہسٹوریکلی اگر آپ پروف کرنے لگیں تو ان کا ذکر بہت مشکل ہے. اسی طرح عیسائیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو کس طریقے سے مٹا دیا گیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ تمام کے تمام باتیں ہم قرآن سے ڈسکس کریں گے، اور قرآن کے دوسرے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے.